بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج تھوڑا سا ٹاپک چینج کر کے حالات حاضرہ سے ہی متعلق ہے۔ جو اس وقت یہ لاہور کا واقعہ ہوا، گجر پورہ کا، اور اس کے بعد جو ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، وہ میرے ایک ساتھی ہوتے ہیں شہزاد صاحب، ان کی ماشاءاللہ بڑی اچھی ریسرچ ہے، لادین جسے ایتھیسٹ کہتے ہیں آپ لوگ، ان پر، اور انہوں نے ماشاءاللہ دیگر مذاہب کو بڑا ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے۔ لیکن فی الحال ہم وہ جو لبرل لوگ ہیں یا وہ جو دہریے ہیں، مطلب ماروی سرمت ٹائپ کے یا گل بخاری ٹائپ کے یا وہ اعزاز سید ٹائپ کے، تو اس پر تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اور ایتھیسٹ ہوتا کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ میں شہزاد صاحب سے پوچھوں گا۔ شہزاد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ شہزاد ذرا سا بتائیے گا اسے، کیونکہ میری بھی علم میں کمی ہے اس معاملے میں، ذرا سا بتائیے ایتھیسٹ ہوتا کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور پاکستان میں یہ کیا کارگزاریاں کرے؟ ایتھیسٹ جو ہے بیسیکلی یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایتھیسٹ ایک تو وہ ہے جو لبرل ہے، جو خود کو ایک روشن خیال سمجھتے ہیں، وہ بس یہ ہے کہ خدا کا انکار تو کرتے ہیں مگر کسی مذاہب کے ان چیزوں کو چھیڑتے نہیں ہیں جو اپنی جگہ پر ہیں۔ مگر ان میں جو بہت زیادہ تشدد پسند لوگ ہیں، وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو دوسرے ملکوں کے لیے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں یہ ابھی فیمنزم کا نعرہ لگا تھا، آپ نے دیکھا تھا، میرا جسم میری مرضی، تو اس کی کچھ کڑیاں وہاں سے جا کے ایتھیسٹ لوگوں کے ساتھ بھی ملتی ہیں۔ یوٹیوب پہ یہ لوگ سوشل میڈیا پہ اکثر سرگرم رہتے ہیں، پاکستانی ملحد کے نام سے چینل ہے، اس پر بہت زیادہ ایتھیسٹ آتے ہیں اور اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو ایک دو ایسی ویڈیوز ہیں جس میں وہ پاکستان کے خلاف اور ججوں کے خلاف بھی بات کر چکے ہیں۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ باہر ملکوں میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ خود آ نہیں سکتے پاکستان، مگر اس طرح کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آپ جو مرضی ہے جیسے جس کو برا بول دو۔ اور میں اس سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسلمانوں کو اور مذاہب کے دوسرے چاہنے والوں کو اگر برا بھلا کہتے ہیں تو صرف ایک مسلمان کمیونٹی کو ہی کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ تو لبرل لوگ جو ہیں وہ یہ سارے کے سارے، آپ کے سیاستدانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے شامل ہیں جو کہ پاکستانی ملحد جیسے خیالات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ تب جیسے پاکستانی سیاستدانوں میں جیسے یہ رضا ربانی تھا سینٹ کا چیئرمین، جیسے فواد چودھری ہے، جیسے شیریں مزاری ہیں، اس ٹائپ کے لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، اور اس کا حل کیا ہے؟ آخر ہم اس دلدل سے کیسے نکلیں گے؟ ایک طرف تو خان صاحب ریاست مدینہ کا تصور پیش کر رہے ہیں، اس پہ فالو کر رہے ہیں، اور عملی طور پہ ان کی ذات سے تو ثابت بھی ہے، لیکن اس میں ہم کیسے آگے بڑھیں گے، ذرا بتائیے۔ سر دیکھیں، یہ جو سیاستدانوں میں کچھ لوگ لبرلز ہیں نا، جیسے کہ شیریں مزاری کی آپ نے بات کی، شیریں مزاری کی جو بیٹی ہیں ایمان مزاری، آپ اس کا ٹویٹر کا پیج جا کے دیکھیں، آپ ان کے فیس بک پیجز دیکھیں، آپ کو صاف صاف پتہ چلے گا کہ یہ کس قدر پاکستان میں جو ہے ایتھیزم کو جو ہے وہ فروغ دینے والے لوگ ہیں۔ اس وقت اس ماحول میں جو عورت مارچ کا سلسلہ تھا وہ انہوں نے جوڑا، بڑا صحیح جوڑا، اور اس وقت بھی بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ 2014 میں بھی مسلم لیگی ایم این اے تھے فیصل آباد کے، انہوں نے ایک خاتون کا گینگ ریپ کرا تھا، اور اس پہ رانا ثناءاللہ نے کہا تھا یہ زمین کا تنازع تھا، اور یہ بچے تو کھیلتے کودتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ میں نے کل ویڈیو کلپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ شیئر بھی کی تھی۔ آگے آنے والے دنوں میں ملک کے لیے بڑی تکلیفیں ہیں، کیونکہ یہ جو ایتھیسٹ ہیں ان کو ڈائریکٹلی پیپلز پارٹی بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، غیر ملکی قوتیں تو کر رہے ہیں، لیکن امریکہ یا برطانیہ یا بھارت یہاں بیٹھ کے تو نہیں کر رہا نا، ہمارے یہاں ہی سہولت کار ہیں۔ تو آگے آنے والے دنوں میں اس کو آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ سر یہ بہت بڑی فنڈنگ باہر ملکوں کی طرف سے ہوتی ہے ان لوگوں کو، کہ جب تک آپ کے دل میں اور آپ کے ذہنوں میں مذہب کا تسلسل اور تصور رہتا ہے تو آپ کبھی بھی ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھاتے یا ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو مذہب کے خلاف جاتا ہو۔ مگر یہ لوگ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے لوگ، بلاول بھٹو کو آپ لے لیں، یہ لوگ اکثر آپ کو نظر آئیں گے کہ ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، دراصل یہ حقوق کی بات نہیں کرتے، یہ لوگ ان نعروں کو اور ان چیزوں کو فروغ دیتے ہیں جو کہ آہستہ 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 یہ جو ترکی ہے آپ دیکھیں کس طرح سیکولر ریاست بنا،
تو اسی طرح سے یہ لوگ ملک کے اندر سے وہ قوانین اور وہ چیزیں نکال دیتے ہیں جو ایک مذہب کی بنیادیں ہوتی ہیں، تو ان کو کھوکھلا کر کے یہ لوگ پھر ایسے نعرے جو ہے وہ ملک کے اندر لے کے آتے ہیں جو آگے چل کے آہستہ 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 آپ کی جڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ اسی سیکولرزم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی چیز کو، سیکولرزم کو دیکھتے ہوئے کل میں رات کو مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ بعض لوگوں کو قبر قبول نہیں کرتی۔ اس میں انہوں نے ایک صحابہ کرام کے دور کا کسی شہید کا بھی ذکر کیا، تو انہوں نے خالی یہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ گار ہو تو اس کو قبول نہ کرے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کوئی شہید ہو جائے وہ قبر قبول نہیں کرتی، وہ شہید کی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ایک تو میں تیری راہ میں مارا جاؤں، اور دوسرے میں جب حشر میں اٹھایا جاؤں تو کسی بڑے جانور کے پیٹ سے اٹھایا جاؤں بجائے اس کے قبر سے اٹھایا جاؤں۔ لیکن ساتھ ساتھ جو دیریوں کا حشر ہوتا ہے، مصطفیٰ کمال عطا ترک تھا ترکی کا، جس نے اذانوں پر نمازوں پر پابندی لگائی تھی، جو لوگ جاتے ہیں ترکی وہ آج بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا جہاں قبر ہے یا مونیومنٹ ہے یا اس کی وہ بنائی ہے یادگار، وہ قبر زمین نے قبول نہیں کی تھی۔ یہ حالیہ تاریخ کا ایک سچا واقعہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کو پلر پہ کھڑا کر کے اور ایک یادگار بنا دی، اور قبر اس کی معلق ہے۔ تو یہ بہت ساری نشانیاں ہیں میرے لیے، سب کے لیے عبرت کے لیے۔ جی یہ ایک کوئی بات اور کرنا چاہ رہے ہیں، بہرحال یہ عبرت کی نشانیاں ہیں، ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے، اللہ کی رسی کو پکڑنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں ہمارے پاس۔ یہ شہزاد بات کریں گے۔ جی میں صرف جو اپنی ریسرچ ہے، جو میں نے اسٹڈی کیا، پڑھا ان لوگوں کو، تو اس کے بارے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگ کام کیسے کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیسے کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے اور اس طرح کی دوسری اپلیکیشنز ہیں جن کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم جسٹ ویسے ہی انفارمیشن لینے کے لیے اور تھوڑی بہت ریسرچ کے لیے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر ان لوگوں کی جب آپ باتیں سنیں گے اور ان لوگوں کی چیزیں آپ سامنے اپنے رکھ کے دیکھیں گے تو بظاہر آپ کو یہ لگے گا کہ ان کے جو سوالات ہیں مذہب کے بارے میں یا پوائنٹس انہوں نے جو اٹھائے ہیں وہ بڑے ویلڈ ہیں، مگر حقیقتاً اگر گہرائی میں جا کے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل فضول قسم کے ان لوگوں نے سوالات اٹھائیں، جو کہ ایک صحیح العقل شخص کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اب یہ جو شخص جس کی میں بات کر رہا ہوں، حارث سلطان نام ہے اس کا، یہ پاکستانی ملحد کے نام سے اس نے یوٹیوب چینل بنایا، اور کچھ ہی عرصے میں اس کے جو سبسکرائبر ہیں وہ 50,000 سے 1 لاکھ کے قریب تک جا پہنچے ہیں۔ تو مطلب اتنا انٹرسٹ ہے لوگوں کو نا کہ وہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ویسے ہی جسٹ ان لوگوں نے اپنے ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کو دیکھنا شروع کیا ہوگا، مگر آہستہ 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 یہ چیزیں انسان پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب وہ پاکستانی ملحد کیا کرتا ہے کہ کہتا ہے میں اور کسی مذہب کو نہیں مانتا، صرف ایتھیسٹ ہونا میرا یہ ہے کہ میں اپنے ذہن کو بالکل خالی رکھ کے اور یہ اپنا ایک تصور قائم رکھتا ہوں کہ مجھے جو زندگی ملی وہ اتفاق سے ملی، کوئی خدا نہیں ہے، معاذ اللہ کوئی خدا کا وجود نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کی تعلیمات ہے۔ مگر جب اس کی آپ ویڈیوز دیکھیں گے، اس میں ہر ویڈیو کے اندر اس نے اسلام کو برا بھلا کہا ہوا ہے، ہر ویڈیو کے اندر تنقید تنقید تنقید۔ تو پھر میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر جب آپ کسی مذہب کو نہیں مانتے اور کہتے ہو کہ کوئی خدا نہیں، تو پھر آپ صرف اور صرف اسلام کے خلاف ہی کیوں بولتے ہو؟ اور بھی تو مذاہب ہیں دنیا میں، یہودی ہیں، آپ کرسچن کو برا بھلا بولو، آپ ہندوازم کو بولو، آپ نہیں بولتے ہو، آپ صرف اسلام کے خلاف بات کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب اسلام کے اندر اتنی جان اور اتنا جو ہے وہ تعلیمات کا ایک منبع اور مرکز ہے، تبھی آپ سمجھتے ہو کہ جو ہے اسلام کے خلاف برا بھلا بولنا چاہیے، کیونکہ ایک جو بلیور ہے، فالوور ہے، وہ دل سے اسلام کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس پہ چلتا ہے۔ تو ان لوگوں سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کا جو سوال ہے نا، اسی سوال کو سوال بنائیں کہ یار اب اگر آپ خدا کے نہ ہونے کے دلائل دے دو تو ہم پھر یہ جو ہے نا مان لیں گے کہ آپ ٹھیک ہو۔ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے خدا کے نہ ہونے کے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں کہ جس سے ایک صحیح العقل اور ایک روشن آدمی کو ہم ایک دلیل دکھا سکتے ہیں کہ آیا خدا کے دلائل یہ ہیں، خدا کے وجود کے۔ اور اس کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک ایک چیز آپ کے ساتھ کلیریفیکیشن کروں اس چیز کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان لوگوں سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، کیونکہ یہ لوگ جو کام کرتے ہیں یہ ایک سلو پوائزن کی طرح چلتا ہے اور آنے والی نسلوں میں یہ چیز سرایت کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو شہزاد۔ دوستوں پھر ملیں گے انشاءاللہ، آج کے لیے اتنا ہی۔